پارٹ نمبر 2 ریوولٹ آف 1857. فاسٹ کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا بیک گراؤنڈ اینڈ کازز، اور آج ہم امیجیٹ کاز پڑھیں گے. امیجیٹ کاز کیا تھا؟ انٹروڈکشن آف اینفیلڈ ریفل. یہی امیجیٹ کاز تھا اینفیلڈ ریفل کا. پہلے ہم ڈسکنٹینٹ اگینسٹ برٹش پڑھیں گے، پھر ہم یہ کاز پڑھیں گے. انڈینز کیوں اینگری ہوئے؟ کیونکہ برٹشرز نے یہاں اکنامک ایکسپلائٹیشن کی، یہاں کی جو انڈسٹریز تھی ان کو تباہ کیا، ڈسٹرائے، ڈی انڈسٹریلائز کیا. ہینڈی کرافٹ انڈسٹری تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، تو وہ تباہ کی. سسٹم آف لا اینڈ ایڈمنسٹریشن بنائے، جو کہ ریپریزنٹیشن تھی انڈینز کی، وہ ختم کی. ان کو ایڈمنسٹریشن میں کوئی ریپریزنٹیشن ہی نہیں دی. اور اکنامک ایکسپلائٹیشن کی، ہیوی ٹیکزیشن لگائی پیزنٹس پر. پھر وہ لون نہیں بھر پائے تو ان سے زمین چھین لی. اور لینڈ ریونیو سسٹمز بنائے. لینڈ ریونیو سسٹمز مینز ریونیو لینا سٹارٹ کیا انڈین سے. زمینداری سسٹم بنائے ان 1793 میں. 90% لینڈ پہ لگائے یہ بائی لارڈ کارن ویلس نے اون دی ریکمنڈیشن آف جان شور. روایت واری سسٹم بنایا 1820 میں. 51% لینڈ پہ یہ لگایا. تو کون تھا برٹشر؟ کون تھا؟ تھامس مور اینڈ چارلس ریڈ. محل واری سسٹم بنایا ان 1833 میں. ہول ولیج پہ یہ لگایا، ہول ولیج پہ. انٹروڈیوسڈ بائی ولیم بینٹک. اٹ واز امپلیمنٹڈ آن 30% ایریا. تو جب ایسا ہوا تو انڈینز اس سے ٹریگر ہو گئے، تو انہوں نے ریوالٹ اسٹارٹ کیا. جب برٹشرز کی ڈیفیٹ ہوئی ان وارز میں، تو اس سے ان کا خرچہ زیادہ ہوا، ان کی اکنامک ایکسپلائٹیشن ہوئی برٹین میں، تو انہوں نے انڈیا سے ریونیو اسٹارٹ کیا. امیجیٹ کیا کاز پڑھیں گے ہم. امیجیٹ کاز کیا تھا؟ اینفیلڈ ریفل. انٹروڈکشن آف اینفیلڈ ریفل. اینفیلڈ ریفل کیا تھی؟ یہ ایک ویپن تھا اس ٹائم کا، برٹشرز نے بنایا تھا. یہ یوز ہوتا تھا ایز اے ویپن. تو پھر کیا ہوتا ہے، جو کارٹیج یوز ہوتی تھی اس میں، اس ریفل میں، یہ ایک پاؤڈر ہوتا تھا، ایک ٹیوب بنایا ہوا ہوتا تھا کلوتھ کار پیپر کا، اس میں یہ پاؤڈر بھرا ہوا ہوتا تھا. یہ سپائز کو اپنے دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا اور پاؤڈر ریفل میں یوز کرنا پڑتا تھا. تو ایک ریومر پھیلی کہ اس کارٹیج میں پگ اینڈ کاؤ فیٹ ہوتا ہے. جب سپائز نے یہ سنا تو ان کو غصہ آیا. انہوں نے بتایا کہ ہم یہ یوز نہیں کریں گے، کیونکہ کاؤ ایک پریسٹیجیس اینیمل ہے، سیکرڈ اینیمل ہے ہندوز کے لیے، اور پگ ان ہائیجینک اینیمل ہے مسلمانوں کے لیے. تو انہوں نے بولا کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہم یہ یوز نہیں کریں گے. پھر کیا ہوتا ہے، سپائز ایٹ براگپور ان بنگال ریفیوز ٹو یوز دی نیو ریفل کارٹیجز. انہوں نے کہا کہ ہم یہ یوز نہیں کریں گے. تو یہاں کا ایک سپاہی تھا جس کا نام منگل پانڈے ہے. اس نے کیا کہا، برٹشرز نے جب اسے فورس کیا کہ یوز کرو، اس نے آن 29 مارچ 1857 میں 2 برٹش آفیسرز کو مارا، انہیں پہ بندوق چلایا، تو وہ مر گئے. کہاں یہ واقع ہو؟ براگپور میں. ایسا براگپور میں ہو تو بگننگ ہوتی ہے پھر میرٹھ سے اس ریوالٹ کی. تو منگل پانڈے 29 مارچ 1857 کو یہ ان برٹش آفیسرز کو مارتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، 18 اپریل کو پھانسی دی جاتی ہے منگل پانڈے کو. 9 مئی 1857 میں سپاہی کیا کرتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں ایسا ہوا تو یہ ڈس اوبے کرتے ہیں، یہ بھی نہیں مانتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ ہم یوز نہیں کریں گے یہ کارٹیجز. 10 میں سپاہیز جب یہ بولتے ہیں ہم یہ نہیں یوز کریں گے، تو 85 سپاہیز کو امپریزنمنٹ ملتی ہے فار 10 ایئرز. اور 10 میں سپاہی کیا کرتے ہیں، جو ادر ریجیمنٹس کے ہوتے ہیں، جو منگل پانڈے تھا وہ 34th انفینٹری ریجیمنٹ کا سپاہی تھا. تو 10 میں سپاہیز مارچ ٹو جیلز ان میرٹھ اینڈ ریلیز ادر سپاہیز. وہ ریلیز کرتے ہیں اپنے جو سپاہیز، جو 85 سپاہیز ہوتے ہیں
بند جیلوں میں ان کو چھڑواتے ہیں. تو برٹشرز کے وہ پرزن جلاتے ہیں، مارتے ہیں برٹشرز کو. تو ایسے ہی یہیں سے ریوالٹ سٹارٹ ہوتا ہے. آپ یہ پڑھ بھی سکتے ہو 10th میں کیا ہوتا ہے. اور یہ جاتے ہیں دہلی تک، فرام میرٹھ ٹو دہلی. تو یہ جاتے ہیں وہاں ایک لاسٹ مغل ایمپرر ہوتا ہے بہادر شاہ ظفر، اسے بولتے ہیں کہ آپ ہمارے ایمپرر بن جاؤ. اور یہ بنتا ہے ایمپرر آف انڈیا. کون؟ بہادر شاہ ظفر. یہاں تک ہم آج پڑھیں گے کہ امیجیٹ کاز کیا تھا، کس ڈیٹ پہ کیا ہوا. تو پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم، جو کہ لاسٹ لیکچر ہوگا، اس میں ہم پڑھیں گے پھر ریبیلین کہاں سے کہاں، اسپریڈ آف ریبیلین پڑھیں گے، ریزلٹ اینڈ فیلئر پڑھیں گے. وہ لاسٹ کا لیکچر ہوگا. تھینکس فار واچنگ میں لیکچر. پی ڈی ایف کے لیے آپ کے لیے ٹیلی گرام پر میسیج کریں گے، جو کہ لنک ڈسکرپشن میں ہوگی. تو آپ کو پی ڈی ایف ملے گا، ویری کنسائز پی ڈی ایف. کل ہم پڑھیں گے جو رہے گا اس کا لاسٹ لیکچر، وہ اچھے سے پڑھیں گے. آپ جب پی ڈی ایف پڑھو گے آپ کے آبجیکٹیو بھی ہو جائیں گے اور کوشچن بھی ہو جائیں گے. تھینکس.